الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق، محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنی بندگی کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ اس رب کا احسان ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اسی کا فضل اور اسی کی کرم نوازی ہے کہ ہم ابھی تک سانسیں لے رہے ہیں، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اسی کا جب حکم ہوتا ہے تو انسان کی روح بھی قبض کر لی جاتی ہے، اور جب حکم نہ ہو تو انسان 900 سال تک بھی زندہ رہ جاتا ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، مختصر حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے سونے محبوب کے محبوب کا ذکر کیا ہے، یعنی میری مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اپنا محبوب عطا کیا ہے، اور اپنے محبوب نے پھر مزید اپنا ایک محبوب بنایا ہے کہ جس کو دنیا والے صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صدیق کا مقام اور مرتبہ اگر کوئی جاننے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو یوں سمجھے انسان کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو مرتبہ اللہ رب العزت کے حبیب نے اور اللہ نے صدیق کو مقام دیا ہے، وہ انسان نہ کتابوں میں تحریر کر سکتا ہے، نہ تقریروں میں بیان کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کا تعلق ہو، تو جو وفا صدیق نے اپنے محبوب سے کی ہے، اس کی دنیا میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پھر محب بھی جب وفا نبھاتا ہے تو اس کی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جہاں مکہ والوں نے حضور کے اس قول کو رد کر دیا تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہاں اور کوئی نہ تھا سوائے صدیق کے کہ آپ کے قول پر صرف اور صرف صدیق نے ہی لبیک کی تھی۔
تب سے لے کر 63 سالہ زندگی کے آخری لمحے تک سیدنا صدیق اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوئے۔ وہ سفر کا مقام ہو، وہ حضر کا مقام ہو، ہر مقام پر محبوب نے محبوب کو نہیں چھوڑا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے یعنی نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافروں نے اتنا ستایا کہ وہ جب مکہ چھوڑنے لگے تو مکہ کی حدود سے دور جب ہوئے تو پیچھے مڑ کر پیارے آقا نے دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میرا بڑا عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر پیارے آقا نے ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت سب سے محبوب ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ تو یہ آیت کریمہ اسی منظر کا، اسی وقت کا کچھ پس منظر ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ جب لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، مدد نہیں کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے سونے نبی کی اور اس کے یار کی مدد فرما چکے تھے۔ فرمایا جب آپ کو وطن سے نکالا گیا تو پھر دو میں سے دوسرے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، سونے نبی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اپنے یار سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کر۔ اس کا بھی پس منظر ہے کہ جب دنیا کی مثالوں میں اگر انسان دیکھے تو محبوب کو اگر کوئی تکلیف ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو محب کو بھی تکلیف ہوتی ہے، محبوب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ لمحہ بھی ایسے ہی تھا کہ سونے نبی کے یار کو، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو تکلیف ہو رہی تھی، غم زدہ تھے کہ نعوذ باللہ میرے نبی کا کیا ہوگا، میرے اس دوست کا کیا ہوگا۔ تو اس وقت فرمایا کہ اے محبوب، اے میرے ساتھی غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا صدیق کے اکبر کے دل پر اللہ رب العزت نے ایک تسکین نازل فرمائی، ایک اطمینان نازل فرمایا کہ شکر الحمدللہ کہ میرے محبوب مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تو کیا ہوا، مکہ والوں نے ہمیں نہ رہنے دیا تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ساری دنیا انسان کو چھوڑ جاتی ہے، اپنے تو اپنے، جب ماں باپ بہن بھائی بھی جب انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ایک ہی ذات اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تنہا نہیں ہے، ہم غم نہ کر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق کے دل پر اللہ نے تسکین نازل فرمائی اور آپ اطمینان ہو گئے، آپ کا دل اطمینان قرار پکڑ گیا کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے جا بجا ارشاد فرمایا سونے نبی کے یار کے متعلق، اتنی عزتوں سے نوازا، اتنے مقامات سے نوازا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر سونے صدیق کی یہ فضیلت بھی دیکھیے، صدیق اکبر کی یہ مرتبہ، یہ مقام بھی دیکھیں کہ 25 سے زائد مقام ایسے ہیں کہ جہاں صدیق اپنے سونے نبی کی شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ 25 مقام تقریباً ایسے ہیں کہ جو
مقام، جو لمحہ، جو وقت، جو فعل سونے نبی نے کیا ہو بہو وہی جناب صدیق کے ساتھ بھی ہوا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ عادات جو میرے نبی کی ذات پاک میں تھیں وہی کچھ عادات سونے نبی کے یار میں بھی تھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں بھی تھیں۔ سب سے پہلی صفت آپ دیکھیں، شان دیکھیں کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے 63 سالہ زندگی دی ہے۔ اب سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، اور یہی مقام اللہ رب العزت نے محبوب کے محبوب کو بھی عطا کیا کہ صدیق کو بھی 63 سالہ ہی زندگی عطا ہوئی۔ دوسرے مقام پر پیارے آقا کی وفات پاک سوموار کے دن ہوئی۔ مشاہبت دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے نبی کا یار ابو بکر صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تیسرا مقام، پیارے آقا کو وفات سے قبل 15 دن پہلے آپ کو بخار آیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی وفات سے 15 دن پہلے ہی بخار آیا۔ کہ جب آپ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی محبوب کے رنگ میں رنگ وہ ڈھال لیتا ہے، ڈل جاتا ہے، تو اس کی ہر ادا کو وہ اپنی ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، جو جو دوست بناتا ہے، تو یہ شخص بھی انہی دوستوں کو اپنا محبوب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یار میرے سنگی کو، میرے دوست کو، میرے یار کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ فعل اچھا لگتا ہے، یہ کام اچھا لگتا ہے، یہ کپڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں بھی اسی لیے اپناتا ہوں۔ تو سونے نبی کی میں یہاں رک کر ایک جملہ آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے پیاری اور سب سے پاکیزہ دوستی اگر کہیں ملتی ہے تو وہ سونے نبی کی اور ابو بکر کی ملتی ہے۔ یقین جانیے کہ پوری دنیا میں قیامت کی صبح تک ایسی دوستی اور ایسی وفاداری آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ آج ہم اپنے نبی کے ساتھ کیسا رشتہ رکھے ہوئے ہیں؟ سوالیہ نشان ہر تھوڑے مقام پر میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آج ہمارا کیا حال بن چکا ہے۔ پھر اگلی صفت، سونے نبی کو موت سے قبل، وفات سے قبل سر میں بھی درد ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی وفات سے پہلے سر میں درد ہوا، اور پیارے آقا کو وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی 2 سال قبل زہر دیا گیا، اور فرمایا زہر دینے والا یہودی تھا حضور کو، ابو بکر کو بھی زہر دینے والا یہودی تھا۔ جو آج ہمارے حکمران فلانا کافر تو فلانا یہودی تو فلانا عیسائی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہ ہیں، صرف ووٹ کے لیے، تو بدبختو خدا کو دیکھو، خدا کا حکم دیکھو، نبی کی صفت دیکھو، نبی کی سیرت دیکھو۔ سب سے بڑا دشمن مسلمان کا کوئی ہے تو یہود و نصارہ ہے۔ تمہارے نبی کو جس نے زہر دیا وہ یہودی تھا۔ آج ہم انہی کو اپنا دوست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سطح کا بندہ ہو یا بڑی عہدے پر بیٹھنے والا ہو۔ آگے فرمایا کہ زہر دینے والا کون تھا؟ فرمایا گیا کہ سونے نبی کو زہر دینے والا ایک عورت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کا مکر اور عورت کا وسوسہ شیطان کے وسوسے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت اتنی مکار ہے، اتنی چلاک ہے عورت، کہ شیطان کے وار کو بھی اللہ کے نبی نے کم قرار دے دیا کہ شیطان تو صرف انسان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، شیطان ہاتھ پکڑ کر لے کر تو نہیں جاتا ہمیں،
ہم خود جاتے ہیں اس طرف۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد۔ اللہ چاہتا تو الزانی مرد کا صیغہ، مرد کا جملہ پہلے ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ دوسرے الفاظوں میں ہمیں بتا دیا کہ سب سے بڑی مکار اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے، ہستی بھی نہیں کہوں گا، کوئی ذات ہے تو وہ عورت ہے۔ لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ فاطمہ بھی عورت ہی ہے، خدیجہ بھی عورت ہی ہے، عائشہ بھی عورت ہی ہے، مریم بھی عورت ہی ہے، آسیہ بھی عورت ہی ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ اب آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو کون سی عورت بناتے ہو؟ فاطمہ کا غلام بناتے ہو یا کسی ہیروئن کا غلام بناتے ہو؟ زہر دینے والا کون تھا؟ عورت تھی، اور ابو بکر کو بھی زہر دینے والی عورت تھی، اور وہ بھی یہودی تھی۔ جناب حسن پاک کو بھی زہر دینے والی عورت تھی۔ یزید نے، اس پلید لعنتی شخص نے، جہنمی شخص نے لالچ دیا تھا اس عورت کو۔ حضور کے نواسوں کے ساتھ ظلم ہوا، ابو بکر کے نواسوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ حضور کے نواسے کا سر سیاست کے لیے کاٹا گیا۔ حسین کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ حسین کو کیا سیاست کرنی تھی؟ آج کہتے ہیں کہ دو شہزادوں میں اختلاف تھا، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو یزید کو حسین کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھے تو صحیح یار، شوق سے رکھتے ہیں حسن، حسین۔ کیوں؟ معلوم ہے ان کو کہ یہ نبی کا نواسہ ہے۔ تو نبی کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ ایک اور بات، حضور کو زہر دینے والی جو عورت تھی نا، اس نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق کو بھی، اعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور کے غلام کو، حضور کے جانشین صحابہ ابو بکر کو، یار کو بھی عورت نے گوشت میں ہی زہر ملا کر دیا۔ اور پھر آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب زہر دیا گیا تھا تو اس پلیٹ میں اس وقت کھانے میں ایک اور صحابہ موجود تھا۔ اللہ نے سونے نبی کو بچا لیا، اس ساتھ والے شریک بھائی کو اللہ نے موت عطا کر دی۔ اور ابو بکر فرماتے ہیں، یعنی ان کے بعد والے صحابہ فرماتے ہیں، جب مجھے زہر دیا گیا تو میرے ساتھ بھی ایک صحابہ موجود تھا، اس کو بھی اللہ نے مار دیا، مجھے بچا لیا۔ یعنی مشابہت دیکھیں دونوں یاروں میں، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر نے حضور کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ ایک اور مقام پر سیدہ پاک جناب سیدہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ حضور کی بیٹی ہیں تو آپ بھی چکی چلاتی تھیں، ابو بکر کی بیٹی بھی چکی چلاتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے مردوں میں، وہ میرا یار ابو بکر ہے، اور عورتوں میں اگر کوئی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ مجھے عائشہ محبوب ہے، جناب ابو بکر کی بیٹی، جو حضور کی بیوی لگتی ہیں، ہماری امی جان لگتی ہیں۔ ایک مقام پر آپ کی رحمت جوبن بھی تھی، پیارے آقا کی، آپ نے عائشہ کو پاس بلایا، فرمایا عائشہ مانگ، پوچھ جو پوچھنا چاہتی ہے، جو مانگنا چاہتی ہے۔
عائشہ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا سے پوچھ کر آ جاؤں، اپنے ابو سے مشورہ لے کر آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا جا، پوچھ کر آ اپنے ابا سے۔ اس موقع پر سیدہ پاک جناب عائشہ صدیقہ اپنے ابا حضور کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، آج سونے نبی کی رحمت بڑی چوبن پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے، پوچھ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ ابا نے فرمایا، ہمارے ذرا ابا نہیں آئے وہ، ابا نے فرمایا جاؤ نا اپنے نبی کو فرماؤ، پوچھو ان سے کہ جب دو یار تنہا تھے معراج کی شب، جب اللہ اور سونا نبی تنہا تھے، اس وقت دائیں بائیں کی جہاد بھی ختم ہو چکی تھی۔ ابا نے عائشہ کو کیا فرمایا کہ عائشہ پیارے آقا سے جا کر یہ پوچھ کر آؤ کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو جب آپ کو اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا اور اس وقت سجا کھبا آگے اگلا پچھلا اتلا تھرلا ہر جہاد ختم ہو چکی تھی، تو جب ہم بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں ہمارا جاننے والا کوئی نہ ہو تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو حضور بھی جب تنہائیوں میں جا رہے تھے خوف کھا رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اللہ نے ایک آواز دی کہ محمد آؤ میری طرف۔ جیسے آج ہمیں کوئی سنگی دور سے پکارے نا اور ہو بھی ہمارا جگری یار، تو ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں لیکن کانوں سے سن لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ فلانا یار ہے میرا۔ تو اس وقت بھی اللہ نے ابو بکر کی آواز میں آواز دی کہ آ نا میرے یار، ادھر آؤ، اس طرف آؤ۔ تو حضور نے وہاں مسکرا کر دیکھا، ابو بکر یہاں پر بھی، تو وہاں اصل میں ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر کی آواز تھی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا نبی کس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ابو بکر کی آواز میں ان کو آواز دی کہ آؤ۔ فرمایا کہ بس وہ بات پوچھ کر آؤ کہ اس موقع پر اللہ نے آپ کو کیا فرمایا تھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کمال جاؤں تیرے بابا پر کہ پوچھا بھی تو کیا پوچھا مجھ سے۔ یا رسول اللہ بس آپ بتائیں ان باتوں میں ایک بات، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتائیں۔ جہاں ہم سب جانتے ہیں کہ نمازوں کا تحفہ ملا تو وہ الگ بات ہے، صرف وہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربان جاؤں تیرے بابا پر، قربان جاؤں تیرے بابا کی سوچ پر۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو محبوب رکھتا ہوں۔ اے محبوب، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے میں اس شخص کو محبوب رکھتا ہوں کہ جو کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتا، اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کرتا ہوں جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔